بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کرنل نارتھ نے مجھے کہا کہ ہر طرف گھوم کر دیکھو کہ یہ کس کی چیخ تھی۔ یہ کہہ کر وہ اور اس کے ساتھی بنگلے میں چلے گئے۔ میرینا میم صاحب نہ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا کہ روزی اپنے کمرے میں نہیں، وہ تمہارے کوارٹر میں گئی ہے۔ پھر یہ اسی کی چیخ تھی۔ میں نے کہا وہ چند منٹ پہلے میرے کوارٹر سے نکلی تھی، تم ادھر ادھر دیکھو۔ میرینا میم صاحب نے کہا اور مجھے بتاؤ۔ میں باغیچے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دور سے ہی مجھے نظر آ گیا کہ باڑ کے قریب کوئی آدمی گرا پڑا ہے۔ میں دوڑ کر پہنچا، وہ روزی تھی۔ میں نے نبض پر ہاتھ رکھا، نبض چل رہی تھی۔ میں نے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بنگلے میں چلا گیا۔ اسے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ وہ بے ہوش تھی۔ اسے سونے کے کمرے میں پلنگ پر لٹایا گیا۔ کرنل نارتھ نے الماری میں سے کوئی دوائی نکال کر ایک دو قطرے روزی کے منہ میں ٹپکائے۔ چند منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے سب کی طرف باری باری دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ اسے پانی پلایا گیا اور پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ باغیچے کے قریب سے گزری تو اسے اپنے پیچھے ہلکی سی ایک چیخ سنائی دی اور کسی کے دو ہاتھوں نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی۔ اس نے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے منہ سے عجیب ڈراؤنی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میری چیخ اس وقت نکلی تھی جب یہ ہاتھ میری گردن پر پڑے تھے۔ اس کے بعد میں خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب نے روزی کی حوصلہ افزائی کی۔ میرینا میم صاحب نے اسے بیئر پلائی، اس سے وہ نارمل حالت میں آ گئی۔ کرنل نارتھ نے مجھے اپنے کوارٹر میں جانے کے لیے کہا۔ میں جب واپس آ رہا تھا تو یہی ایک خیال میرے ذہن میں اٹک گیا تھا کہ روزی پر زیبرا نے وار کیا ہے۔ میں اپنے دیہاتی علاقے کی عورتوں کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، زیبرا کو تو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے دوسرا خیال یہ آیا کہ زیبرا سے پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ سوچ کر میں نے بہتر یہ سمجھا کہ زیبرا کو چھیڑا ہی نہ جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ زیبرا کی جذباتی حالت بھوکے بیڑیے جیسی ہو چکی ہے۔ مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ زیبرا معلوم نہیں اور کیا کر بیٹھے۔ میں نے دوسرے دن روزی سے قرید کر پوچھا کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ اس پر کسی انسان نے حملہ نہیں کیا۔ مجھے شک ہے کہ اس بنگلے میں یا اس کے گرد اگر احاطے کے اندر کوئی اسیب موجود ہے۔ میں نے وہ تمام واقعات سنے ہیں جو اس بنگلے میں ہوئے ہیں۔ ایک ہی بنگلے میں اتنے زیادہ واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ بنگلہ اسیبی ہے۔ میں نے میرینا سے کہا تھا کہ میں اب رات کے وقت باہر نہیں نکلا کروں گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم باہر نہ نکلو، وہ مجھے دلیر بنانا چاہتی ہے۔ کرنل نارتھ نے کہا ہے کہ رات کو یہاں چیل جتنے بڑے چمگادڑ اڑتے رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پیچھے سے کوئی چمگادڑ میرے ساتھ ٹکرا گیا اور اس نے پر اس طرح لپٹے کہ میری گردن کے گرد آ گئے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ ایسی ہی ہوا ہوگا۔ وہ جو کچھ بھی تھا جو ہی میری گردن کے ساتھ لگا میں بے ہوش ہو گئی۔ اگر تم کرنل نارتھ کے گروہ میں شامل ہو تو تمہیں بہت دلیر ہونا پڑے گا۔ میں نے روزی سے کہا ڈر کر اپنے کمرے میں قید نہ ہو جانا آج رات، پھر میرے کوارٹر میں آنا۔ وہاں سے جب تم نکلو گی تو میں اپنے دروازے میں چھپ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ جہاں تک اسیب کا تعلق تھا، میں اسیب اور شیر شرار کو مانتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ انگریز بدروحوں اور بھوت پریت کو مانتے ہیں، لیکن مجھے شک زیبرا پر تھا۔ روزی نے پکا وعدہ کیا کہ وہ رات کو اسی وقت میرے پاس آئے گی۔ اس رات میں روزی کے انتظار میں جاگتا رہا یہاں تک کہ رات کے 11:30 بج گئے۔ میں نے اسکیم یہ بنائی تھی کہ اسے تھوڑی دیر اپنے کوارٹر میں رکھوں گا اور جب وہ کوارٹر میں سے نکلے گی تو میں کوارڈ ذرا سا کھلا رکھ کر اس میں سے دیکھوں گا۔ مجھے ایسی امید کم ہی تھی کہ زیبرا نے اگر ایک رات حملہ کیا ہے تو وہ پھر بھی ایسی جرت کرے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ زیبرا نہ ہی ہو۔ میں روزی کے انتظار میں تھا۔ گزشتہ رات کی طرح مجھے چیخ سنائی دی۔ میں چارپائی سے اٹھ کر گولی کی طرح کوارٹر سے نکلا اور سیدھا باغیچے کی طرف گیا۔ اس رات کرنل نارتھ اور میرینا اکیلے تھے۔ ان کا کوئی دوست بنگلے میں موجود نہیں تھا۔ چیخ بلند اور اتنی خوفناک تھی کہ ادھر میں باہر نکلا، ادھر سے کرنل نارتھ آ گیا۔ میں نے باغیچے کی باڑ کے ساتھ ساتھ دیکھا روزی
वहाँ नहीं थी। वहाँ से इधर उधर देखने लगा। कमो बेश 40 कदम दूर मुझे जमीन पर रोजी पड़ी नजर आई। वो रोजी ही हो सकती थी। मैं दौड़ा गया, वो रोजी थी। कर्नल नार्थ भी दौड़ा आया। मैंने देखा रोजी बेहोश थी। मैंने उसे बाजुओं में उठा लिया। कर्नल नार्थ ने कहा कि मेम साहब सोई हुई है, इसे अपने क्वार्टर में ले चलो। वो फौरन ये कहकर बंगले की तरफ चला गया कि वो दवाई लेकर आता है। उसके आने तक रोजी होश में आ गई। मैंने उसे दूध पिलाया। इतने में कर्नल नार्थ आ गया। साहब बहादुर, रोजी ने कर्नल नार्थ से कहा, आपका बंगला ठीक नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ है। आज क्या हुआ था? कर्नल नार्थ ने उससे पूछा। आज मेरे करीब कोई भी नहीं आया, रोजी ने कहा। मैं दरख्त के नीचे से गुजरने लगी तो पत्तों में मुझे बड़ी जोर की सर की आवाज सुनाई दी और कोई चीज मेरे करीब गिरी। चांदनी में वो चीज मुझे जमीन पर पड़ी नजर आई। वो एक पत्थर था। मुझ पर खौफ से गशी तारी होने लगी। मैं वहां से पीछे को मुड़ी और बंगले की तरफ भागने लगी। छोटा सा एक पत्थर मेरी पीठ पर लगा। मेरा ख्याल है कि मैं पत्थर से बेहोश नहीं हुई। पत्थर इतना बड़ा नहीं था। मैं खौफ से बेहोश हो गई थी। कर्नल नार्थ ने उससे ये ना पूछा कि आधी रात के वक्त तुम जाती कहाँ हो। इससे ये जाहिर होता था कि मेरीना मेम साहब ने उसे बता दिया था कि ये दूसरी तीसरी रात मेरे क्वार्टर में आती है। साहब बहादुर, रोजी ने कर्नल नार्थ से कहा, मैं आइंदा रात को बाहर नहीं निकला करूंगी। हाँ साहब बहादुर, मैंने कहा, इसे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरे लिए अब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि मैं जेबरा से पूछूं या ना पूछूं। कभी तो मुझे यकीन आ जाता कि ये जेबरा की कारस्तानी है और कभी मुझे ख्याल आता कि जेबरा इतनी तेज नहीं हो सकती। मैंने ये भी सोचा कि जेबरा के खामद रोशन खान से कहूं कि वो रात को सोने से पहले दूध ना पिया करे। जेबरा उसे दूध में अफीम पिला देती थी जिससे वो बेहोशी जैसी नींद सो जाता था और जेबरा बेधड़क क्वार्टर से बाहर चली जाती थी। मेरा ख्याल ये था कि रोशन खान अफीम के असर से ना सोए और ऐसी चीख फिर कभी सुनाई दे तो उसकी भी आंख खुल जाए और वो बाहर निकल आए। इस तरह वो जेबरा को पकड़ सकता था। लेकिन मैंने इस इरादे को भी अपने दिल में दफन कर दिया क्योंकि इसमें मुझे कुछ खतरे नजर आ रहे थे। हकीकत ये है कि इस सिलसिले में मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मैं उस रात सो भी ना सका। जेबरा ने मेरे घर आना छोड़ दिया था। रोशन खान आता रहता था। मेरा खाना उसके घर से आता था। 2 रोज पहले मैंने रोशन खान को खाना लाने से रोक दिया था। अब मेरा खाना बावर्ची खाने से आता था। रोशन खान से मैंने कहा था कि नई मेम साहब को पता चल गया था और वो खफा होती थी। मैं दिन को रोजी से मिला और उसे कहा कि वो रात को मेरे पास क्वार्टर में ना आया करे। उसने हंसकर कहा कि तुम आ जाया करो। मैंने कोई जवाब ना दिया। वो बहुत डरी हुई थी। वो दिन गुजरा और रात भी गुजर गई। इससे अगली सुबह मैं रोजमर्रा की तरह अपनी खास वर्दी पहनकर बंगले में गया तो रोजी के चेहरे पर दहशत की पिलाहट देखी। कुछ ऐसा ही हाल मेरीना मेम साहब का था। कर्नल नार्थ तैयार होकर अपनी रेजिमेंट में जा रहा था। देखो जवान, उसने जाते जाते मुझे कहा, इधर बहुत गड़बड़ हो रही है और वो चला गया। मेरीना मेम साहब और रोजी मुझे उस कमरे में ले गई जो रोजी को दिया गया था। छोटा सा ये कमरा इतने बड़े बंगले के एक कोने में था। इसमें रहने वाले को कोई रात को कत्ल कर जाए तो सोने के कमरे में किसी को पता नहीं चल सकता था। मुझे खिड़की दिखाई गई जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। एक पत्थर भी दिखाया गया जो कम से कम 1 पाव वजनी था। ये पत्थर आधी रात के लगभग खिड़की को लगा और शीशा तोड़कर रोजी के पलंग पर गिरा। उसे पत्थर लगा नहीं, धमाके से उसकी आंख खुल गई। उसने बत्ती जलाई तो पलंग पर पत्थर देखकर बहुत डरी। इतनी रात गए वो मेरीना को जगाने से डरती थी। उसने बाकी रात जागते और कांपते गुजार दी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, उसने कहा और रो पड़ी। मेम साहब, मैंने मेरीना से कहा, इसका तो कोई पक्का बंदोबस्त करेंगे। मेरीना ने कहा, जरूर करेंगे। उसने जरा आवाज को दबाकर राजदारी से कहा, हम पुलिस को बंगले में नहीं बुला सकते। अगर सिविल पुलिस आई तो मिलिट्री पुलिस भी आएगी। तुम जानते हो कि ये बंगला मिलिट्री पुलिस की निगरानी में है। मिलिट्री पुलिस इसी बहाने बंगले की तलाशी लेगी। अभी 15-16 दिन बंगले की तलाशी नहीं होनी चाहिए। तुम रात को 1-2 दफा बाहर आकर देख लिया करो। अगर फिर ऐसी वारदात हुई तो हम गोरखा चौकीदार रख लेंगे। मेरा शक जेबरा पर ही था लेकिन मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहा था। मुझे ये खदशा भी महसूस होने लगा कि जेबरा पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा। उसे रोकना जरूरी था। मुझे ये ख्याल भी आया कि ये
روزی کا کوئی دشمن نہ ہو۔ روزی ایسی عورت تھی جس کا کوئی نہ کوئی دشمن ہو سکتا تھا۔ اس سے اگلے روز روزی غائب ہو گئی۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ کرنل نارتھ نے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا کر کہا کہ وہاں جا کر دیکھوں۔ اس کا گھر چھاونی کے علاقے میں تھا، اچھا مکان تھا۔ میں نے دستک دی تو روزی نے دروازہ کھولا، وہ مجھے اندر لے گئی۔ اس کا باپ واقعی معذور تھا اور ماں اندھی تھی۔ دونوں نے مجھے کہا کہ روزی وہاں سے ڈر کر بھاگ آئی ہے۔ روزی مجھے الگ کمرے میں لے گئی۔ اس بنگلے میں آسیب ہے، اس نے کہا، میں وہاں نہیں رہوں گی۔ میرینا سے کہنا کہ میں جس طرح پہلے تمہارا کام کرتی رہی ہوں اسی طرح کرتی رہوں گی، میں بنگلے میں نہیں رہوں گی۔ بنگلے میں تمہارا کام تو کوئی ہوتا نہیں، میں نے کہا۔ میرینا نے مجھے تمہارے لیے بنگلے میں جگہ دی تھی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، میں میم صاحب سے کہہ دوں گا کہ تمہیں گھر میں رہنے دیں، میرے ماں باپ کو تم نے دیکھ لیا ہے نا؟ اس نے کہا، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا، میں پھر آؤں گا روزی۔ میں نے کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی نے اغوا نہیں کر لیا۔ ایک بات بتاؤ گی روزی، میں اتنا قیمتی آدمی تو نہیں جتنا قیمتی مجھے کرنل صاحب اور میم صاحب سمجھ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں ابھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا تمہیں معلوم ہے، روزی نے جواب دیا۔ میرینا ایک روز کرنل صاحب سے تمہارے متعلق بات کر رہی تھی، میں انگریزی بڑی اچھی طرح سمجھ لیتی ہوں۔ میرینا کہہ رہی تھی کہ محمد خان 10 آدمیوں جتنا کام کر سکتا ہے اور اس میں 10 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ کرنل صاحب کہہ رہا تھا کہ محمد خان قتل اور فرار کا ماہر ہے۔ محمد خان، کیا یہ صحیح ہے کہ تم بہت سارے آدمیوں کو قتل کیا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، تم پہلے ہی مردوں سے نفرت کرتی ہو، میں اپنی زندگی کی کہانی سنا کر تمہارے دل میں اپنی نفرت پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں ایک اچھی یاد بن کر تمہارے دل میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے تمہاری مجبوری کے ساتھ ہمدردی ہے۔ مت پوچھو کہ میں کس کا قاتل ہوں، صرف یہ یاد رکھنا کہ میں تمہاری عصمت کا قاتل نہیں۔ میں وہاں سے آ گیا اور میرینا میم صاحب کو بتایا کہ روزی ڈر کر بھاگ گئی ہے، لیکن کام سے نہیں بھاگی۔ روزی وفادار عورت ہے، میرینا نے کہا، جہاں بھی ہوگی ہمارا کام کرے گی اور اسے پیسے ملتے رہیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے اتنی زیادہ رقم دے دی تھی جو میرے تصوروں میں بھی کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ شاید مجھے اپنے جال میں پوری طرح پھانسنے کے لیے اتنی زیادہ رقم دے رہے تھے۔ میری تنخواہ الگ تھی۔ میں اسی شام بنگلے سے فارغ ہو کر روزی کے گھر چلا گیا۔ جاتے ہی 500 روپیہ اس کے باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ کیوں؟ روزی نے پوچھا۔ فالتو ہے، میں نے کہا۔ روزی کے باپ نے میرے منہ کی طرف پھر روزی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گیا۔ بزرگوار، میں نے اسے کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس دور میں 500 روپیہ آج کے 25,000 کے برابر تھا۔ میں وہاں سے آ گیا۔ رات کو زیبرا آ گئی۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر فتح کا تاثر تھا اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہی تھی جن میں طنز تھی۔ اس کے انداز میں محبت کی بے تابی کا نام و نشان نہ تھا۔ تم کبھی ایسی پھنسو گی کہ ساری عمر پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا، مجھے تمہارا ٹھکانہ جیل خانے میں نظر آ رہا ہے۔ میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ تم نے میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کیوں بند کرا دیا ہے؟ اس نے حاکمانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا میں تمہیں کھانے میں زہر کھلا دوں گی؟ اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا۔ میں نے کہا، اگر میرے دل میں تمہاری محبت نہ ہوتی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کرا چکا ہوتا۔ میرا جرم؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کولوں پر رکھ کر پوچھا۔ کچی زمین پر تمہارے ننگے قدموں کے نشان اب بھی تمہارے جرم کی گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، پہلے تم نے اس عورت کا پیچھے سے گلا دبایا، پھر اسے دور سے پتھر مارے، پھر اس کی کھڑکی پر پتھر مارا۔ وجہ کچھ اور تھی کہ اس انگریز کرنل نے پولیس کو اطلاع نہ دی۔ میں دن کے وقت تمہارے کھروں پر چلتا رہا ہوں کہ یہ مٹ جائیں۔ میں نے پولیس میں نوکری کی ہے زیبرا، اور میں نے خطرناک مجرم بن کر پولیس کو چکر دیے ہیں۔ تمہارے پاؤں کے نشان تینوں بار مجھے تمہارے دروازے تک لے گئے تھے۔ اپنے بچے پر رحم کرو زیبرا، بچے کے باپ پر رحم کرو۔ میں نے اس کے آگے ثبوت رکھ دیا تھا جسے وہ جھٹلا نہ سکی۔ تمہارے گھر میں کوئی اور عورت داخل نہیں ہوگی خانو، اس نے کہا۔ وہ خوش قسمت ہے جو یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے نصیحتیں نہ کرو، میں یہ کہنے آئی ہوں کہ کل سے تمہارا کھانا پہلے کی طرح میرے گھر سے آئے گا۔ خانسامہ کو کھانا لانے سے روک دو، اس نے حکم کے لہجے میں کہا۔ تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا
کھانا پڑے گا۔ وہ میرا جواب سنے بغیر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، کرنل نارتھ کے بنگلے میں راتوں کو اس کے ساتھی اکٹھے ہوتے رہے۔ مجھے احساس دلایا جاتا رہا کہ میں ان کا ساتھی ہوں۔ روزی دن کے وقت 2-3 بار آئی اور میں نے ایک رات اسے بنگلے میں سے ایک ہندوستانی کے ساتھ نکلتے دیکھا۔ وہ اس کے گھر تک اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس گروہ میں میری پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ مجھے بھی انگریز، اینگلو انڈین اور ہندوستانی افسر اپنے ساتھ بٹھاتے۔ ان لوگوں کی خفیہ کارروائیوں سے میں واقف نہیں تھا۔ مجھے اتنا ہی پتا تھا کہ یہ گاجر مولی کے پتے ہیں۔ گاجر اور مولی زمین میں ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ میں تیسرے چوتھے روز انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر جا کر کچھ نہ کچھ رپورٹ دے دیتا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ اس انگریز میجر کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ پہلے کی طرح دوستانہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ ایک رات اس نے میری رپورٹ سن کر مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور بے رخی سے بولا، جاؤ۔ اس سے 2 روز بعد کا واقعہ ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ کرنل نارتھ نے مجھے ایک رپورٹ بتائی اور کہا کہ انٹیلیجنس کے میجر کو آج یہ رپورٹ دے آؤ۔ اس رپورٹ سے وہ انٹیلیجنس کو گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے ایک رات پہلے ایک کار میں کچھ سامان آیا تھا۔ لکڑی کے باکس تھے جو اتار کر اندر رکھے گئے تھے اور اگلے روز روزی آئی تھی۔ میرے ساتھ اس کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ وہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کا زمانہ نہیں تھا۔ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر کھمبے کے ساتھ ایک بلب جل رہا تھا۔ میں گیٹ سے ابھی دور تھا۔ میں نے روزی کو دیکھا، وہ گیٹ سے نکل رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں دور ہی رک گیا۔ وہ ادھر آ رہی تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے ہو گیا۔ وہ میرے قریب سے گزر گئی اور ایک بگلی سڑک پر مڑ گئی۔ ادھر اندھیرا تھا۔ چاند آدھی رات سے کچھ دیر پہلے اوپر اٹھا تھا۔ وہ بہت تیز چل رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرے قدم لمبے اور رفتار تیز تھی۔ میں اس سے تھوڑی دور رہ گیا تو اسے آواز دی۔ وہ رک گئی۔ میں اس تک پہنچا۔ میں تمہاری آواز پہچان نہ لیتی تو بھاگ جاتی۔ روزی نے کہا، تم شاید کوئی رپورٹ دینے جا رہے ہو۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تمہیں باہر آتے دیکھا اور دور ہی رک گیا۔ وہ خاموش رہی۔ میں پھر بھی خاموشی سے اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ ہم دونوں ہندوستانی ہیں محمد خان، اس نے کہا۔ حکومت انگریزوں کی ہوگی یا جرمنوں کی، ہم غلام ہی رہیں گے۔ میرے باپ نے انگریزوں کا مذہب قبول کر کے کیا حاصل کر لیا ہے دیکھ لو۔ گھر میں معذور پڑا ہے اور اس کی بیٹی انہی بادشاہوں کے بنگلوں میں اپنی عصمت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ تم آج انگریزوں کے اردلی ہو، کل جرمنوں کے اردلی بن جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا ہوں روزی، میں نے کہا۔ مجھے اصل بات بتاؤ۔ تم اصل بات سنو اور فوراً اس بنگلے سے نکلو۔ روزی نے کہا، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ذرا دیر نہ کرنا ورنہ کال کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ تم ملٹری پولیس کی کوٹھڑی میں ہوگے۔ کیا کہہ رہی ہو روزی؟ تھوڑے دنوں سے میں کرنل نارتھ اور اس کی جاسوسوں کی جاسوسی کر رہی تھی۔ روزی نے کہا، مجھے پیسہ چاہیے، میں دونوں طرف سے پیسہ کما رہی ہوں۔ میں تمہارے آگے جھوٹ نہیں بول سکتی محمد خان۔ اگر تم مجھے یہاں نہ ملتے تو میں تمہیں وقت سے پہلے خود ہی خبردار کر دیتی اور کہتی کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا محمد خان۔ احسان یہ نہیں تھا کہ تم نے میرے باپ کو 500 روپیہ دیا تھا، اصل احسان یہ تھا کہ تم نے میری عصمت قبول نہیں کی تھی۔ عورت پر سب سے بڑا احسان یہی ہوتا ہے۔ یہ بتانے کا وقت نہیں کہ ملٹری پولیس کے ساتھ میرا تعلق کس طرح پیدا ہوا تھا۔ یہ سن لو کہ اس بنگلے میں کل کچھ سامان آیا ہے۔ اس میں ریوالور اور رائفلیں ہیں اور ان میں پلوں اور ریل گاڑیوں کو تباہ کرنے والا بارود ہے۔ آج رات بنگلے میں چند آدمی آ رہے ہیں، وہ یہ سامان لے جائیں گے۔ میں یہ اطلاع اس انگریز میجر کو دے آئی ہوں جس کے پاس تم جایا کرتے ہو۔ یہ بھی سن لو کہ وہ تم سے سخت ناراض ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ محمد خان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ لوگ تمہیں سب سے زیادہ سزا دلائیں گے۔ آج کرنل نارتھ، میرینا اور اس کے تمام ساتھی پکڑے جائیں گے۔ ہمیں کیا، تم اب بنگلے میں نہ جانا۔ اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنے گھر میں چھپا سکتی ہوں۔ وہاں زیادہ کھڑا رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ روزی کی بات پر مجھے اعتبار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔ روزی چلی گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں کرنل نارتھ کے ساتھ کیوں غداری کروں۔ اپنے گروہ میں شامل کرنے سے پہلے بھی اس نے مجھے عزت سے اپنے پاس رکھا تھا۔ میں نے اس کا نمک کھایا تھا۔ اس نے مجھے بہت سی رقم دی تھی۔ میرے لیے محفوظ اقدام یہ تھا کہ میں وہیں سے کسی طرف نکل جاتا۔ میرے کوارٹر میں میرا کیا رکھا تھا؟ مجھ پر جاسوسی کا اور انٹیلیجنس کو جھوٹی اطلاع دینے کا الزام نہ ہوتا تو بھی مجھے کوئی
نہ کوئی پہچان لیتا کہ یہ ہے محمد خان مفرور قاتل اور ڈاکو۔ اس خطرے کے باوجود میں بنگلے کی طرف چل پڑا۔ میں بہت تیز چل رہا تھا۔ بنگلے کے بڑے گیٹ میں داخل ہو کر میں سیدھا بنگلے میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کرنل نارتھ نے دروازہ کھولا۔ میں نے تیز تیز بولتے ہوئے اسے بتایا کہ روزی دوگلی جاسوسی کرتی رہی ہے اور آج رات اس کی رپورٹ پر بنگلے میں چھاپا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ روزی کے کہنے کے مطابق چھاپے میں وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ کرنل نارتھ نے مجھے رکنے کو کہا اور اندر چلا گیا۔ اندر ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ میرینا نے مجھے اندر بلایا اور 3 بکسوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ برآمدے میں رکھو۔ وہاں ایک اور انگریز تھا، اس نے اور میں نے بکس باہر رکھ دیے۔ کرنل نارتھ نے بتایا کہ گاڑی آ رہی ہے۔ اس نے شاید کسی کو فون کیا تھا۔ کرنل نارتھ، میرینا اور انگریز بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ ایک کار آ گئی۔ ہم نے بکس اس کی ڈگی میں رکھے۔ کار ایک ہندوستانی لایا تھا۔ کرنل نارتھ نے اسے انگریزی میں کچھ کہا۔ وہ دوڑتا ہوا گیٹ سے نکل گیا۔ کرنل نارتھ نے ہمیں کہا کہ فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ وہ خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرینا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پچھلی سیٹ پر میں اور وہ ہندوستانی بیٹھ گئے جو اس وقت بنگلے میں موجود تھا۔ کرنل نارتھ نے بڑی تیزی سے کار کو گھمایا اور کار گیٹ سے نکل گئی۔ کرنل نارتھ نے کار کو بائیں طرف موڑا۔ اگلے موڑ سے ایک گاڑی ہماری طرف مڑی جس کی روشنی سیدھی ہم پر آئی۔ کرنل نارتھ نے فوراً بریک لگائی، گیئر بدلا اور کار کو پیچھے موڑا۔ اس زمانے کی کاروں کی رفتار آج کی کاروں جیسی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت فوجی گاڑیاں بھی آج کی رفتار سے نہیں چلتی تھیں۔ کرنل نارتھ نے کار کو انتہائی رفتار پر کر دیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، پیچھے سے آنے والی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ یقیناً ملٹری پولیس کی گاڑی تھی۔ مجھے کچھ اس طرح شک ہوا کہ وہ گاڑی بنگلے کے فاٹک پر رکی تھی اور اس میں سے کچھ آدمی اتر کر بنگلے میں چلے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ گاڑی فوجی تھی۔ تم لوگ فکر مت کرو، کرنل نارتھ نے اردو میں کہا۔ ہم دلی پہنچ گئے تو پھر ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کرنل نارتھ کی اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کا بہت بڑا اڈا دلی میں ہوگا جہاں یہ جا کر محفوظ ہو جائیں گے۔ مجھے ان کا اتنا فکر نہیں تھا جتنا اپنا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہوں۔ 1-2 مرتبہ خیال بھی آیا کہ کار کا دروازہ کھول کر باہر کود جاؤں اور سڑک سے دور نکل جاؤں۔ میں نے پیچھے دیکھا، فوجی گاڑی اور ہماری کار میں اتنا ہی فاصلہ تھا جتنا شروع میں تھا۔ اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ یہ گاڑی ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ صرف یہ خطرہ تھا کہ ملٹری پولیس ہم پر فائر کھول دے گی۔ ہم میرٹھ سے نکل گئے اور دلی کی طرف جانے والی سڑک پر ہو گئے۔ فوجی گاڑی ابھی تک اسی فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ کرنل نارتھ نے کار کی رفتار اور تیز کر دی۔ اس طرح ہم 12-14 میل دور نکل گئے۔ کرنل نارتھ نے ایک بار ہمیں کہا کہ پیچھے بھی دیکھتے رہو اور سر نیچے بھی رکھو، ہو سکتا ہے پیچھے سے فائر آ جائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔